والذین یدعون من دون اللہ، اور جن ہستیوں کو تم اللہ کے مقابلے پر پکار رہے ہو، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ کوئی شے پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو خود پیدا ہوئے ہوئے ہیں. اموات غیر احیاء، وہ تو مردہ ہیں، زندہ بھی نہیں ہیں. جن بتوں کو پکارتے ہو یہ تو مردے ہیں. یا اگر اس کو آپ کسی اور ہستی کی طرف لے جائیں تو وہ بھی دنیا سے جو جا چکی ہے، تو اس دنیاوی زندگی کے اعتبار سے تو وہ مردہ ہے. وما یشعرون، اور ان کو شعور بھی نہیں ہے، ایان یبعثون، کہ کب ان کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارا جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو ان کو تو خود نہیں پتا ہم نے مرنے کے بعد کب زندہ ہونا ہے. ان کی تو زندگی بھی نہیں ہے تمہاری طرح کی، برزخ کی زندگی ہے عذاب میں یا جزا میں، وہ الگ چیز ہے. لیکن وہ اس طرح کی زندگی سے تو جا چکے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے قبر کے اندر. علامہ صاحب، آپ نے گفتگو کے دوران جیسا کہ حضرت کا شعر کا ذکر کیا آپ نے، تو زندہ ہے واللہ، تو یقیناً اہل سنت کا تو یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں. اور پھر آپ نے امام کا شعر پڑھا، تو زندہ ہے واللہ، یعنی قسم کھا کر امام فرما رہے ہیں. تو حضرت یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تو نبی زندہ ہیں اور یقیناً ہیں، تو زندہ کو تو کوئی دفن نہیں کرتا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی صحابہ نے پھر تدفین کیوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ ایسی ایسی باتیں ان کے ذہنوں میں آ رہی ہوتی ہیں حضرت. پہلے تو ان کے آنے پر مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ ایسی باتیں ذہنوں میں آ رہی ہیں وہ بھی اپنے نبی کے لیے. اب آ ہی گئی ہے تو میں چاہوں گا کہ جواب بھی دے کر ان کی تسلی کر دیں. میں نے ماشاءاللہ اس لیے کہا کہ حافظ طاہر بھی ماشاءاللہ اتنا ذہین و فتین بندہ ہے کہ یہ بال کی کھال اتارتا ہے. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے. یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور دور حاضر کی یہ ضرورت بھی ہے. جی، مطلب یہ کہ نبی پاک اگر زندہ ہیں تو پھر صحابہ نے دفن کیوں کیا؟ میں نے کہا ساری چھوڑ دیں آپ. شہید زندہ ہوتا ہے؟ کہا بالکل. تو میں نے کہا جتنے کائنات میں شہید ہوئے دفن کیا کہ نہیں کیا؟ اس کا جواب دو مجھے. قرآن مجید دو جواب. قرآن مجید ہے نا، قرآن سے جواب دے دیا میں نے قرآن سے جواب. اب کوئی میدان میں نکل کے بات کریں. کر رہے ہو تم لوگ، یعنی اتنا بغض کہ نبی پاک کے بارے میں یہ سارے سوالات کیے جا رہے ہیں، حالانکہ شہید کا رتبہ کم ہے اور نبی کا زیادہ ہے. تو جب کم رتبے والا زندہ ہے تو جس کا سب نبیوں سے بھی زیادہ ہے، پھر وہ کیوں نہیں زندہ ہے؟ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اچھا، دوسری بات میں نے کہا یہ میں تمہارا شوق پورا کر دیتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ زندہ تھے تو پھر دفن کیوں کیا. میں نے کہا جو مردہ ہوتا ہے نا اس کو آگ لگائی جاتی، کسی بھول میں نہ رہنا. اس بات کو نوٹ کیا جائے، جن کے مر جاتے ہیں وہ آگ لگاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. ہم جو دفن کرتے ہیں نا وہ زندہ سمجھ کے کرتے ہیں. کہتے ہیں مولانا وہ کیسے؟ سن لیجئے. اور یار مجھے بتاؤ اگر زندہ نہیں ہے تو قبر میں اٹھ کے سوالوں کے جواب کون دیتا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کبھی خیال نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مر گئے. حالانکہ مر چکے ہیں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے وہ قتل ہوئے ہیں، تو قتل ہوئے تو مر تو گئے، لیکن نہیں، وہ دنیا سے مرے ہیں. بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اللہ کے حضور. یرزقون، اور ایسے زندہ ہیں کہ اللہ نے ان کو نعمتیں بھی دی ہوئی ہیں، رزق بھی دیا ہوا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مت کہا کرو ان لوگوں کو کہ وہ مردہ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں. بیسیکلی یہ غزوہ بدر سے پہلے آیات نازل ہوئی ہیں، اور غزوہ بدر باقاعدہ مارکا پہلا ہے. اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے مارکے ہوئے ہیں، لیکن اصل مارکا بدر کا ہے. اب جہاد اور قتال کے لیے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ تیار کر رہا ہے، تو پہلے ہی ذہن سازی ہو رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مارا جائے نا اسے مردہ نہیں سمجھنا. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. سر اس آیت کے ساتھ جو سب کانٹیننٹ کے علماء نے تختہ مشق بنایا ہے اس کو، اور اس سے انہوں نے کہا جی بزرگ زندہ ہیں وہ مرتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ مرتے نہیں ہیں؟ یہاں تو سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے کہ جو مر جائیں اللہ کی راہ میں انہیں مردہ مت کہو. پہلی بات ہے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ مر گئے ہیں. یہ کہتے ہیں وصال شریف فرما گئے ہیں، پردہ شریف فرما گئے ہیں. اللہ نے تو یہ الفاظ نہیں استعمال کیے، اور یہ تو کوئی نہیں، یہ تو جنرل ہیں. خود نبی علیہ السلام کے لیے لفظ نہیں استعمال کیا، اور لفظ استعمال کیا وما محمد الا رسول، سورہ آل عمران آیت نمبر 144، قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی کئی رسول آئے اور چلے گئے. اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، اور انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں اگر یہ وصال شریف فرما جائیں
اور شہید ہو جائیں. شہید بھی عربی کا لفظ ہے, وصال بھی عربی کا لفظ ہے, اللہ نے دونوں لفظ استعمال نہیں کیے. تو یہاں پہ وہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کہتے ہیں اے نبی کو مردہ کہنے والو تم مر جاؤ. نبی کو کون مردہ کہتا ہے؟ دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جو مسلمان ہو اور وہ کہے کہ نبی مردہ ہے. سارے کہتے ہیں نبی علیہ السلام زندہ ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں ہم یہ بھی نہ کہیں کہ نبی علیہ السلام مر چکے ہیں یا فوت ہو چکے ہیں, تو سر وہ تو قرآن کہتا ہے انک میت وانہم میتون, اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے. اچھا پتہ کیا کہانی کراتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کہہ سکتا ہے آپ نہیں کہہ سکتے. نہ پرانیاں گلاں, پرانے بانے, پرانے بابے, پرانے بزرگ مر کھپ کے سارے. سر بخاری شریف میں کتاب المغازی چیپٹر کھولیں, نبی علیہ السلام کی وفات کا چیپٹر نکالیں, حضرت ابو بکر کیا اللہ ہے؟ حضرت ابو بکر کیا کوئی پیغمبر ہے؟ وہ حضور کی میت پہ کہہ رہے ہیں الفاظ اپنی طرف سے بنا کے, من کانا یعبد محمدا فإن محمد قد مات. جان لو تم میں سے جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا نا, تو محمد علیہ السلام مر چکے ہیں. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت, اور جو کہ اللہ کی عبادت کرتا تھا, کرتا ہے یا کرتا رہے گا, کرتا ہے یا کرتا رہے گا, وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی, وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے تو خود بولا ہے کہ محمد مر چکے ہیں. ان کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ یہ کہیں کہ نبی علیہ السلام وصال فرما گئے ہیں, آپ یہ نہ کہیں کہ محمد مر چکے. آپ فرمائیں پردہ فرما گئے ہیں, آخرت میں زندہ ہے. بالکل زندہ ہے, وہ تو اسی خطبے میں موجود ہے کہ خطبے سے پہلے جب سیدہ عائشہ کی حجرے میں گئے, بخاری کے الفاظ ہیں, نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک سے انہوں نے کفن ہٹا کے حضور کو ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا اللہ کے رسول اللہ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. ایک موت تو آپ کا مقدر تھی, وہ آپ کو آئی ہے, اب دوبارہ آپ کو موت نہیں آئے گی, یعنی آخرت کی زندگی میں. کیونکہ باہر حضرت عمر یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح حضرت موسیٰ گئے تھے نا کوہ طور پہ تو واپس آ گئے تھے, حضور بھی ابھی منافقین کو پہلے قتل کریں گے. قرآن میں آیات ہیں کہ نبی منافقین کے ساتھ قتال کرے, تو حضور نے تو پوری زندگی قتال ہی نہیں کیا منافقین کے ساتھ, تو حضور واپس آ جائیں گے. تو حضرت بکر نے کہا نہیں, وہ واپس آئیں گے تو اس کے بعد دوبارہ زندہ ہو کے تو نہیں آ سکتے نا, تو ہڈے بابے زندہ ہو جاتے ہیں. حضرت بکر دا کیتا سی کہ نبی علیہ السلام نہیں زندہ ہو سکتے دوبارہ, آخرت کی زندگی میں چلے گئے. تو ان کا یہ جھوٹا بہانہ تھا. اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ یہ محمد رسول اللہ کی کامیابی ہے. بادشاہوں کے بڑے بڑے لیڈرز کے مرنے پہ لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں, اور رسول اللہ کے تربیت یافتہ وہ لوگ ہیں کہ حضور کی میت کے اوپر توحید بیان کر رہے ہیں اور پاکستان کے تحت 295C کے حقدار ٹھہرتے ہیں. انہیں کہنا سی نا جڑے تھے پھردے لوگوں نو کہانیاں کراندا, اوے تنوں اور کوئی آیتاں نہیں لبیاں اور تو ساری گستاخانہ آیتاں ہی پڑھنیاں نے. اچھا اندازہ کریں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں گستاخانہ آیات بھی ہیں. دیکھو نا, اجی کہتے ہیں نا آپ کو قرآن یوں ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ آیتاں پڑھتے ہیں جتنے حضور دی تنقید, حضور کی تنقید تو ہے ہی نہیں قرآن میں سر. وہ محمد اور تھے, محمد اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا محمد اور ہے, بابوں کا محمد اور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اچھا یہ کہتے ہیں نا ہم بھی اسی خدا کو مانتے ہیں. جناب آپ نے اس کا جو تعارف کروایا وہ نہیں ہے جو پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے کتابوں کے ذریعے کروایا. کہنے سے نہیں مانی جائے گی. وہ تو عیسائی بھی کہتے ہیں ہم اسی خدا کو مانتے ہیں, تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ وہ تو ہندو بھی کہتے ہیں ہم بھگوان وہی بھگوان ہے, ہم اسی کو مانتے ہیں, آپ کیوں نہیں مانتے؟ آپ کہتے ہیں نہیں 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 یار وہ اللہ اور ہے, ٹھیک ہے, اس کی کوالٹیز یہ نہیں جو یہ بیان کرتے ہیں. تو یہ سیدنا ابوبکر نے خطبہ دے کے کلیئر کیا کہ آپ وہ اللہ کے حضور زندہ ہیں. اور سورہ آل عمران میں آئے گا کہ جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں وہ مردہ نہیں ہے, اللہ کے حضور وہ زندہ ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتا ہے. لیکن ساتھ ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے. یہ جو میں نے رسول اللہ کی آخری وصیت مفلر لکھا ہے نا, اس میں آیات النبی بھی کلیئر کیا ہے. اس کے آخری صفحے پہ میں نے آیت آل عمران کی کوٹ بھی کی ہے, 169 ہے, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. یہ آل عمران میں غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی کہ اکثر انصار مدینہ میں کوئی گھر نہیں بچا تھا جہاں کوئی میت نہ ہو. تو اللہ نے کہا گمان بھی نہ کبھی کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں وہ مر گئے ہیں, بل احیاء عند ربہم یرزقون, بلکہ وہ اللہ کے حضور زندہ ہیں. اور یہاں پہ سورہ البقرہ میں الفاظ آ گئے ہیں
کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو اللہ کے حضور زندہ ہے اور تمہیں شعور نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 154۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں شعور نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہو زندہ ہے تو زندہ بندے کو مانگ سکنے ہیں، یہ وہ زندگی ہے ہی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کے لیے پروٹوکول جو ہے سانس ہے، قبر کی زندگی کے لیے سانس پروٹوکول نہیں ہے۔ وما یستوی الاعمی، اور دیکھو برابر نہیں ہو سکتے اندھا والبصیر، اور دیکھنے والا، یعنی اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ ولا الظلمات ولا النور، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی برابر ہو سکتی ہے۔ ولا الظل ولا الحرور، اور نہ سایہ اور تیز دھوپ، یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور نہ زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی مثالیں دی جا رہی ہیں، یعنی اللہ کا ہمارا ہے کہ نہ اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، نہ ہی اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتی ہے، نہ دھوپ اور سایہ برابر ہو سکتا ہے، نہ مردہ اور زندہ برابر ہو سکتے ہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، ہاں اللہ تعالیٰ جس مردے کو چاہے وہ سنا سکتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کو نہیں سنا سکتے جو مر کے اپنی قبر میں چلا گیا۔